خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین، آپ کو میں اسد اللہ خان ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ سینٹ انتخابات کے حوالے سے عمران خان صاحب اپنے کنسرن کا بار بار اظہار کر چکے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات میں پیسے چلتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ خرید و فروخت شروع ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ماضی میں ان کو بھی آفر کی گئی کہ وہ پیسے لے لیں ان سے اور ان کو ٹکٹ جاری کر دیے جائیں۔ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی مرتبہ انہوں نے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ 5-5 کروڑ روپے کے لینے کے الزام میں پارٹی سے نکال دیا۔ تو عمران خان صاحب جتنے کنسرن ہیں اس کے لیے وہ کوششیں بھی کر رہے ہیں کہ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے سے، وہ پہلے کورٹ میں گئے، پھر وہ اب ایک ترمیمی بل لے کر آ رہے ہیں جس میں وہ چاہتے ہیں کہ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے انتخابات ہو، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ ان کی شدید مخالفت کر رہی ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس پر جو ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، انہوں نے اپنی کس رائے کا اظہار کیا ہے۔ تو میں آپ سے جو 4-5 بڑے اینالسٹ ہیں پاکستان میں، ان کی رائے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جس میں سے ظاہر ہے سب کی اپنی اپنی ایک رائے ہے۔ ہمارے سینئر دوست اور صحافی سلیم صافی صاحب جو ہیں، سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ ان کی رائے شیئر کرتا ہوں۔ انہوں نے گزشتہ روز پروگرام میں شہزاد اقبال صاحب کے ساتھ وہ بیٹھے تھے، تو انہوں نے ان سے جب سوال کیا گیا کہ اس پر عمران خان صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں، تو انہوں نے جو جواب دیا اس کے کچھ پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کو یہ چاہیے کہ جو چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تھی، پہلے تو اس کی تحقیق کرائیں کہ وہاں پر کیا خرید و فروخت ہوئی ہے۔ یعنی چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد نمبر زیادہ ہونے کے باوجود ناکام ہو گئی، تو سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کو اخلاقی طور پر اس کی تحقیقات کرانی چاہیے۔ دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ کر کیوں رہے ہیں، اوپن بیلٹنگ کے ذریعے کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، سلیم صافی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب زلفی بخاری کو اور اپنے کچھ اور چہیتے لوگوں کو سینٹ میں الیکشن لڑا کر سینیٹر بنانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو لگتا ہے کہ زلفی بخاری جیسے لوگ، ان کے اپنے لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے، وہ سینیٹر منتخب نہیں ہو سکیں گے۔ اس خوف کی وجہ سے عمران خان چاہتے ہیں کہ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے سے انتخابات ہوں تاکہ عمران خان صاحب کے یہ جو چہیتے لوگ ہیں وہ سینیٹر بن سکیں۔ یہ الزام سلیم صافی صاحب نے اپنے تجزیے میں عائد کیا ہے۔ تیسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مشورہ دے رہے ہیں اپوزیشن کو، اور وہ مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ اپوزیشن کو چاہیے کہ جعلی پارلیمنٹ میں، جس جعلی پارلیمنٹ، وہ انہوں نے کہا کہ جعلی پارلیمنٹ کہا جاتا ہے اس کو، اور جو کہ ہے بھی، یہ سلیم صافی صاحب نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ جعلی ہے، تو اس جعلی پارلیمنٹ کے ذریعے سے آپ سینٹ کو، جعلی سینٹ کو کیوں منتخب کرانا چاہتے ہیں۔ گویا وہ ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ سینٹ کے انتخابات سے کا بوائیکاٹ کر دیں، اس میں حصہ نہ لیں۔ دوسرا انہوں نے ایک اور بات کی ہے سلیم صافی صاحب نے اپنی اس گفتگو میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی حکومت دیکھی ہے کہ جس کے اپنے ایم پی ایز اس کے ساتھ اور اپنے ایم این ایز اس کے ساتھ تپے بیٹھے ہیں۔ حیرت کی بات ہے سلیم صافی صاحب نے یہ پہلی مرتبہ کیوں دیکھا ہے، کیونکہ ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے لوگ ہیں نون لیگ کے، کبھی وہاں فارورڈ بلاک بن جاتا ہے، کبھی کاف لیگ کے لوگ اپنے لوگ ناراض، ماضی میں ہم نے دیکھے ہیں، تو ہر حکومت میں کچھ نہ کچھ ناراضگیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ پہلی حکومت شاید نہیں ہے کہ جس کے ساتھ، بہرحال یہ ان کی رائے ہے، سلیم صافی صاحب کی ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ دوسرا شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے فہد حسین صاحب اور مجیب الرحمان شامی صاحب، ان کی رائے میں آپ کے ساتھ معاملے پر شیئر کر رہا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ مختلف لوگوں کی رائے سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کسی نتیجے پر پہنچ سکیں۔ فہد حسین صاحب کا خیال ہے کہ، بلکہ میں مجیب الرحمان شامی صاحب کی پہلے رائے رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ مجیب الرحمان شامی صاحب کا خیال ہے کہ حکومت اضطراب میں مبتلا ہے، حکومت کی اپنی صفوں میں بھگدڑ ہے۔ عمران خان صاحب جو چاہ رہے ہیں کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے سے یہ انتخابات ہوں، تو اس کے پیچھے ان کا ایک خوف بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے لوگ ان کو ووٹ نہ کریں، یعنی اپنی سیٹوں کو سیکیور کرنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایسا کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جو بار بار نقطہ نظر اپنا پیش کر رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن میں بہت زیادہ پیسے چلتے ہیں، تو اس نقطے کو مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے جو سینئر جرنلسٹ ہیں وہ بائی کیوں نہیں کر رہے، اور وہ سمجھتے ہیں، وہ سب بہت سارے لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ عمران خان صاحب خوف کا شکار ہو کر کہیں ان کے اپنے لوگ ان کے لوگوں کو ووٹ نہ ڈالیں، اس بات کو وہ میک شور کرنے کے لیے ان کے لوگ انہی کے لوگوں کو ووٹ ڈالیں سینٹ کے انتخابات میں، اس لیے وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ شامی صاحب کی بھی رائے ہے، اور پھر انہوں نے اس رائے کا بھی اظہار کیا کہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو توڑنے کے لیے یہ بھی کوششیں ہو رہی ہیں، اور مختلف جو ہے وہ اس سلسلے میں رابطے کیے جا رہے ہیں۔ فہد حسین صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک اور طریقے سے اس پوری سچویشن کو ایکسپلین کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں حکومت کی، وفاقی حکومت کی گرپ نہیں رہی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر اب کوئی جے کے ٹی یعنی جہانگیر خان ترین باقی نہیں رہا، جس کی وجہ سے حکومت پریشانی میں اور بے اطمینانی کا شکار ہے۔
آج فواز حسین صاحب نے ڈان میں اپنا ایک کالم بھی لکھا ہے جس کا ٹائٹل بھی یہ رکھا ہے لوکنگ فار JKT. یہ ڈان میں ان کا کالم چھپا ہوا ہے لوکنگ فار JKT. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو ایک JKT کی ضرورت ہے. اب پہلی لائن اس کی بھی یہ ہے کہ فار اے PTI JKT ہیز بیکم اے ڈیزگنیشن. PTI کے لیے جہانگیر خان ترین ایک ڈیزگنیشن بن چکے ہیں, یعنی کہ جہانگیر خان ترین نہ ہو تو ان کی جگہ پر کوئی اور ایسا شخص ہو کہ جو پولیٹیکل مینجمنٹ کر سکے. پھر وہ آگے جا کر ایک اور جملہ لکھتے ہیں کہ دا پرائم منسٹر may not want JKT but he needs a JKT. عمران خان کو ہو سکتا ہے کہ JKT جو ہے وہ ان کو وہ نہ چاہتے ہوں, لیکن بہرحال ان کو ایک JKT کی ضرورت ہے. تو فواز حسین صاحب نے جو پورا مطمع نظر اپنا بیان کیا ہے وہ یہ کیا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں حکومت کی پولیٹیکل مینجمنٹ بہت ویک ہو گئی ہے, رابطے نہیں رہے اپنے MPs MNAs کے ساتھ, وہ جو ناراضیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی گئی, اس لیے وہاں پر گرپ حکومت کی بہت کمزور ہے, اور پھر صوبہ بھی وفاق سے بیٹھ کے چلایا جا رہا ہے. تو ایسے میں ایک جہانگیر خان ترین کی ضرورت ہے, جہانگیر خان ترین یا اس جیسے کسی ایک شخص کی ضرورت ہے. اگر وہ ہوگا تو یہ سینٹ کے انتخابات کو اچھے طریقے سے مینیج کیا جا سکتا ہے, اور چونکہ وہ نہیں ہے تو اس لیے حکومت جو ہے اوپن بیلٹ کے ذریعے سے انتخابات کرانے کے لیے کوشش کر رہی ہے. تو یہ جو ہے یہ فواز حسین صاحب کی رائے ہے جو انہوں نے شاہ زیب کے پروگرام میں کی ہے. گزشتہ روز میرے پروگرام میں اوریہ مقبول جان صاحب موجود تھے, میں آپ کے ساتھ ان کا بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ ان کی اس پر رائے کیا ہے. اوریہ مقبول جان صاحب اور ارشاد عارف صاحب بھی, ان کی بھی رائے یہ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے انتخابات نہیں ہونے چاہیے, اور وہ اس لیے سمجھتے ہیں, ان کی رائے یہ ہے کہ اس طرح سے پھر کوئی شخص ضمیر کی آواز کے مطابق اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکے گا. اوریہ صاحب کا خیال ہے کہ جب آپ خفیہ طریقے سے رائے شماری کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو سب سے بہتر ہے اس کو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, جو سب سے اچھا ہے اس کو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, اور اس کا کانسیپٹ بھی یہی ہے خفیہ رائے شماری کا کہ جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں. اگر آپ کی پارٹی نے کسی کو پیسے لے کر ایسے شخص کو جو ہے وہ الیکشن لڑانے کی کوشش کی ہے جو ڈیزرو نہیں کرتا, تو آپ کیا اختیار ہے کہ آپ اس کو ووٹ نہ کریں, آپ دوسری پارٹی کے بہتر اور اچھے شخص کو ووٹ کر دیں. اس کی روح یہ ہے. تو اس لیے اس روح کے مطابق جو ہے وہ خفیہ طریقے سے رائے شماری ہونی چاہیے, اوپن بیلٹنگ کے ذریعے رائے شماری نہیں ہونی چاہیے. یہ اوریہ مقبول جان صاحب کی بھی رائے ہے اور یہ ارشاد عارف صاحب کی بھی رائے ہے. تو آپ نے دیکھا کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف طریقے سے اس پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا موقف جو ہے وہ اپوزیشن کے موقف کی طرح ہے. جو اپوزیشن کا موقف بھی یہی ہے کہ عمران خان گھبرا گئے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ان کے لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے, اس لیے جو ہے وہ یہ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے کرانا چاہتے ہیں. لیکن فواد چودھری صاحب نے کل ایک بات کی, اور بھی لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ خود چارٹ آف ڈیموکریسی میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا اس بات پر اتفاق ہوا تھا. آرٹیکل ان کا جو شک نمبر 23 تھی اس معاہدے کی, اس میں لکھا تھا کہ سینٹ کے انتخابات اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ہوں گے. اگرچہ انہوں نے اس پر اتفاق کیا تھا لیکن اس پر وہ عمل درآمد نہیں کر سکے, اور اب جب ہم اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں تو اب اس پر وہ روڑے کیوں اٹکا رہے ہیں جبکہ ان کا خود اتفاق تھا. تو یہ بہرحال ایک سوال ہے جو اپوزیشن سے پوچھا جانا چاہیے اور اپوزیشن سے پوچھا جا سکتا ہے. ایک بات بہرحال امپورٹنٹ ہے کہ الیکشنز میں جو پیسوں کی لین دین ہوتی ہے, سینٹ انتخابات میں ووٹ خریدے جاتے ہیں, لوگ خریدے جاتے ہیں, بھیڑ بکریوں کی طرح ان کی بولیاں لگتی ہیں, اس کے خاتمے کے لیے بہرحال کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا, کچھ نہ کچھ تو راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اگر عمران خان صاحب کا تجویز کردہ راستہ درست ہے تو اس پر جانا چاہیے, اور اگر وہ راستہ درست نہیں ہے تو کوئی اور تجویز آنی چاہیے. لیکن بہرحال یہ ایسے نہیں چلنے دیا جا سکتا کہ آپ خرید و فروخت کرتے رہیں, کروڑوں روپے دے کر منتخب ہوتے رہیں, سینٹ میں آتے رہیں, تو اس طرح سے ملک کا نظام نہیں چلایا جا سکتا. اس کا کوئی حل بہرحال نکالنا ہی پڑے گا. اب وہ بہتر حل کیا ہو سکتا ہے, اس پر تمام پولیٹیکل پارٹیز اگر بیٹھ جائیں تو زیادہ بہتر ہے, لیکن بیٹھتے ہوئی نظر آتی نہیں ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.